بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سبحان اللہ. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد کھلی رہن دیو بات. حضرات محترم، میں اللہ ذوالجلال دی توفیق و رحمت دے نال تقریباً سکول دے اندر چھٹی جماعت وچ پڑھدا سی جس وقت تو میں خطابت اور تقریراں وغیرہ شروع کر دیتی ہیں سی. اور بڑے بڑے پروگراماں دے اندر حاضری دا موقع ملے ہے. جیسی محفل دے اندر اور جس روحانی ماحول دے اندر اج مینوں اللہ ذوالجلال نے ایتھے حاضری اور بیٹھنے دی توفیق عطا فرمائی ہے، ایسی عظیم الشان اور روحانی اور اس طرح دی محفل اج تک میں نہیں دیکھی. تو میں دعا گو ہاں انتہائی قابل ستائش محترم جناب قاری محمد اعظم صاحب حفظہ اللہ تعالی اور اس ادارے دے جملہ معاونین، انہوں چلانے والے اور پڑھنے والے بچے اور انہاں دے والدین واسطے کہ اللہ وحدہ لا شریک سب دی درجہ بدرجہ اس محنت اور کاوش نو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے. آواز کھول دو تھوڑا ہلکا ایک کو بھی چھوڑ دو. حضرات محترم، میرے چھوٹے بھائی حضرت حافظ صاحب نے کی نام ہے جی؟ حافظ حذیفہ آصف صاحب نے تساں احباب دے سامنے جتھوں کسی نے قرآن پڑھیا اوتھوں اگے تلاوت فرمائی. اللہ دی توفیق و رحمت دے نال اور ایک چھوٹی جی عمر دے اندر اللہ ذوالجلال نے انہوں
یہ سعادت عطا فرمائی کہ انہوں نے اس جگہ تے بیٹھ کے تساں احباب نو تلاوت سنائی، تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی سی، میں اتوں ہی اپنی بات نو شروع کرن لگی۔ تسی بہت مرتبہ سنے ہونا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بہت ساریاں قومیں ایسیاں نے کہ اس قرآن دی برکت دی وجہ تو اللہ نے انہوں نے عروج اور عزتاں عطا فرمائیاں۔ حق وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ اے قرآن کریم اللہ پاک دا کلام ہے۔ کلام کی مطلب اللہ پاک دی گفتگو ہے، اللہ ذوالجلال دیاں باتاں نے۔ حضرت چیمہ صاحب فرما رہے سن کہ لوگ کالے پہ جاندے، اگر لوگاں اس بات دا پتہ چل جائے کہ ایک کدیاں گلاں نے اور کتنیاں قیمتی نے، کدی بھی لوگ کالے نہ پہن، کیونکہ تسی اس بات نو جان دے ہو کہ اگر اس سے اج اپنی اکیڈمی اور اس پروگرام دے اندر کوئی حکمران طبقے دے وچوں آدمی، کوئی وزیر مشیر آ جاندہ تو ساری دنیا نے کہنا سی حضرت قاری صاحب بادشاہیاں کر دے ہو، پروگرام کسے کھلی تھاں تے رکھنا سی۔ گلی بھری ہے، گڈیاں آگے پیچھے اور لوگ بے تاب نے، او دی گفتگو نو سنن واسطے بے شک انہوں سورت اخلاص ہی نہ آندی ہوئے۔ بات میں کرنی تے اینڈ تے سی ہونی، شروع چیو کم آگے، یعنی کئی سالاں تو بعد تیاری کر کے سینٹ دے اندر دوسری مرتبہ سورت اخلاص پڑھی تے پھر غلط پڑھی۔ کنے؟ پاکستان دے نامور حکمران اور کلیدی عہدے دے اوپر فائز ایک سیاستدان، سورت اخلاص غلط پڑھی۔ کی مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے کدی انہوں نے قرآن نہیں پڑھیا، کدی انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ کی پڑھ دے ہون گے پھر نماز دے اندر، قرآن دے اندر؟ وہ نبی دے امتی نہیں۔ یعنی کتنی قابل افسوس بات ہے نا، سورت اخلاص تیاری کر کے پڑھی کہ میں تے جناب اس طرح پڑھنی سی، میڈیا نے غلط تشہیر کر دیتی تے غلط پڑھ گیا۔ اینو ذرا مٹھا کرو، اور بات ایتھے بس ہو جائے، فرد واحد دی بات ہوئے تو میں کدی بھی یہ اظہار نہ کردا۔ اب پچھلے دن اسمبلی دے اندر یونیورسٹیاں دے وچ قرآن پاک پڑھن دی بات آئی تو پاکستان دا ایک دوسرا نامور سیاستدان، سینٹ دا سابقہ چیئرمین، انہیں کہا اچھا یہ دا مطلب ہے پھر تسی ایتھے عربی کلچر لے کے آنا چاہ رہے ہو؟ یعنی بات تے قرآن پڑھن دی ہو رہی ہے، عربی بولن دی تے نہیں ہو رہی۔ کہیں دا تسی عربی کلچر لے کے آنا، یعنی انتہائی ناپسندیدہ بات ہے انہاں دے نزدیک قرآن دی تلاوت۔ کنہاں دے نزدیک؟ نبی دے امتیاں دے نزدیک، جڑے کسی نو کسکن نہیں دیندے۔ اور ایک تیسرا اسے لیول دا حکمران، بڑا حکمران، انہیں کہا آج تسی قرآن پڑھن دی بات کر دے ہو ادارے دے اندر، کل نو کوئی عیسائی کہے گا انجیل پڑھو، پھر کی کرو گے؟ یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اے میری دنیا کالی پیندی، اے نے ساڈے حکمران، انہاں دی خاطر اسی تکے کھانے ہیں گلیاں بازاراں دے اندر، اے تبدیلی لے کے آن گے۔ حضرت شیخ صاحب نے جڑا بیان کیتا ہے نا جی، وہ تو بعد گفتگو دی کوئی گنجائش نہیں کہ کل نو جدو پیغمبر اللہ دی عدالت دے اندر مقدمہ دائر کر دے گا نا، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، تو دسو اسی کس طرف کھڑے ہوواں گے جنہاں دے لیڈر ایسے نے کہ جنہاں نو سورت اخلاص نہیں آندی۔ حضرات
بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ قرآن دی وجہ تو اللہ نے عزت عطا فرمائی، اور قرآن دے نال بے وفائی دی وجہ تو اللہ نے بڑیاں نو ذلیل کیتا۔ ذلت بھی تسی دیکھ رہے ہو تے عزت دی میں چھوٹی جی ایک بات تواڈے سامنے کرن لگیاں، کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ مثال دے طور تے ایک بندہ گیا ہے فرنیچر لین واسطے، جہیز دا سامان چلو لین واسطے گیا ہے اپنی بیٹی واسطے۔ لوگ لیندے نے جی، ساڈے ماحول بنے کو 2 3 4 5 لاکھ دا انہیں قیمتی فرنیچر خریدیا، اور اتھے انہیں دیکھیا کہ ایک پیسے دی ادائیگی تو بعد اچانک دی نظر پئی ایک بوسیدہ جی لکڑی پئی ہے جنہوں کو سیونک لگی ہے، بیکار کر کے انہوں سیڈ تے رکھے ہے۔ کہنے لگیا یہ میرے بھائی یار اے لکڑی تو میں نہیں دیندہ؟ شیخ صاحب حاجی صاحب لے جاؤ، یہ کیڑی بات لے جاؤ، یہ تو ویسے پئی میرے کو اتنے رکھی ہے، ایکسپائر ہو گئی۔ کہنے لگے دے میں کنے پیسے دواں؟ بادشاہیاں کر دے ہو، یہ کدے پیسے؟ تسی اتنا قیمتی فرنیچر لے انہوں ایسے ہی لے جاؤ۔ انہیں لے آ کے ایک کاریگر نو پھڑایا، انہیں 2 4 رندے شندے مار کے انہوں کہنے لگے یہ دی نا ایک پھٹی بنا دے جدے اتنے قرآن رکھ کے اسی پڑھنا ہے۔ انہیں وہ بنا دیتی، وہ لے کے گھر دے اندر آ گیا، پھٹی لے آ کے انہیں اکیڈمی وچ رکھ دیتی، ایتھے فرنیچر اپنے گھر دے اندر لے گیا۔ ہن ہو کی رہا ہے، اس قیمتی فرنیچر دے اوپر لوگ بیٹھ رہے ہیں، وہ ہے ہی بیٹھن واسطے، لیٹ رہے ہیں، وہ ہے ہی لیٹن واسطے، بچے پیشاب کر رہے ہیں، یہ کم بھی نال ہی چلتا ہے۔ وہ جڑی مفت لکڑی ملی سی نا، مفت، انہوں لے آ کے ایک جگہ تے رکھے ہے۔ ایک چھوٹا جہا بچہ، انہوں پتہ کوئی نہیں، وہ اس پھٹی دے اوپر بیٹھنے دی کوشش کرتا ہے، تے دور ایک بابا جی بیٹھے نے، وہ کہتے ہیں او بیٹا یہ اتنے نہیں بیٹھنا، یہ اوپر نہیں بیٹھنا۔ بابا جی میرے ابا جی اتنا قیمتی فرنیچر لے کے آئے، میں پیشاب کر دینا کوئی اعتراض نہیں کرتا، یہ مفت لکڑی آئی تسی کہتے یہ اوپر نہیں بیٹھنا۔ انہوں نے کہا بیٹا وہ اتنے بار بار پیشاب کر، اتنے یہ کم چلتا رہے گا، لیکن یہ اتنے نہیں بیٹھنا، تینوں پتہ نہیں یہ اللہ دا قرآن رکھی دا ہے۔ مفت لکڑی دی قدر و قیمت اتنی ہو گئی کہ کوئی نکمے تو نکمہ مسلمان بھی، کمزور تو کمزور ایمان والا مسلمان بھی وہ دے اوپر کسی نو بیٹھن نہیں دے گا، وہ دی توہین نہیں کرن دے گا۔ قرآن دے نال نسبت لکڑی دی جڑ گئی، لکڑی دی اللہ ذو الجلال نے عظمت عطا فرما دی۔ ایک اور بات تو انہوں سن، کپڑے دی دکان تے گیا ایک بندہ، انہیں بڑا قیمتی کپڑا خریدیا، تے واپسی دے او سبز جے رنگ دا کپڑا پیا ہوندا ہے، کی انہوں کہندے جی مل مل یا کی او فلیٹ جی جھنڈے شنڈے بھی بندے نے ہو جی۔ کہن لگیا ہے جڑا کپڑا ہے مینوں کو گز کو نہیں دیندے؟ جی لے جاؤ، گز کی تھان لے جاؤ۔ اچھا یہ پیسے کنے؟ جی کوئی پیسے نہیں، یہ کدے پیسے؟ انہیں قیمتی کپڑے لینے تسی، یہ کوئی پیسے نہیں، لے جاؤ۔ لے آئے، قیمتی کپڑے دیا پوشاکاں بن گئی ہیں۔ وہ جڑا مفت کپڑا ملے ہے نا، وہ دے کو 2 4 غلاف بنا کے انہاں دے اندر قرآن پاک لپیٹ کے وہ لے آ کے مسجد دے اندر رکھ دیتا ہے۔ یہو جہی کپڑا ہوتا ہے جی، وہ غلاف بنے ہوتے ہیں جی، وہ لے آ کے رکھ دیتے ہیں۔ ہن ہویا کی، کپڑے پائے نے سمجھو دیوار دے اوپر، قیمتی پوشاک، ہوا چلی، وہ گلی دے اندر گر گئے، لوگ آ رہے ہیں، وہ دے اتوں گزر رہے ہیں، موٹر سائیکل بھی جا رہی ہے، گڈی بھی گزر رہی ہے، پتہ نہیں کدے نے کدے نہیں، کوئی بندہ رکیا نہیں، کسی نے اٹھائے نہیں، کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ہویا کی کہ ہوا چلن دے نال وہ جڑا غلاف سی ایک پیا، وہ اڑ کے گلی دے اندر چلا گیا۔ تسی اپنی ایمانداری دے نال دسو، مسلمان جتنا مرضی ایمانی طور تے کمزور ہوئے، وہ غلاف گلی دے اندر اگر پیا ہوئے، کسے مسلمان دی ایمانی غیرت گوارا کرے گی کہ او دے اتے قدم رہ کے ایویں گزر جائے؟ اسے وقت انہوں اٹھائے گا، اپنے سینے دے نال لگائے گا، انہوں صاف کرے گا، لے آ کے انہوں الماری دے اندر رکھے گا۔ حضراتو قیمتی پوشاک، بڑی مہنگی پوشاک کسے نے دیکھنا تک گوارا نہیں کیتا، مفت ملیا ہویا کپڑا
اور لوگ انہوں ایک لمحے واسطے زمین تے گریا برداشت نہیں کر دے. اس کپڑے دی قدر و قیمت اگر اللہ ذوالجلال نے بنائی ہے تے قرآن دے نال نسبت دی وجہ تو بنائی. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. ایک اور تو بات آخری ایک اور بات دسن اس تو بعد میں گل شروع کرنی ہے. جاندے تے نہیں میدان تے نہیں چھڑ دے بیٹھے ہو انشاءاللہ ویکھ لو تسی پریشان تے نہیں ہوندے. بہرحال میں انشاءاللہ لمبی بات نہیں کرنی مختصر بات ہی کرن. ایک بچہ ہے حافظ قرآن سمجھو حافظ حذیفہ صاحب ہی نے. یہ جناب ایویں تردے پھردے تے چلے گئے کسی ایم این اے دے ڈیرے تے. اوتھے لوگ بیٹھے نے کرسیاں شرسیاں لگیاں نے کوئی چیلے چمچے بیٹھے نے. کئی لوگوں دا دن رات لنگھ دے تھانے کچہریاں تے ڈیریاں تے گلیاں پھردے رہن گے ساری ساری رات سوندے ہی نہیں دنے بھی جناب یہی کام. تو بہرحال اتھے ایک دو بندے انہوں جان دے آفت جی خیر نہ لائے ہو. یہ کہنے لگے نہیں میں ویسے ہی آیا. اچھا اچھا کسی بندے نے نہیں کہنا اتھے آؤ کرسی تے بیٹھو کسی نے انہاں واسطے جگہ خالی نہیں کرنی. یہ پھر پھرا کے تے جناب پھر باہر. اچھا ایک دن ایسا ہویا کہ ضمنی الیکشن سی تے او جناب ایم این اے صاحب جڑے سن وہ ووٹ شوٹ منگ دے گلی دے وچوں گزرن لگے تے اذان ہو گئی. وہ چیلے چولے بھی نال سن. ہن ایم این اے صاحب یہو جے موقع تے تھوڑا جا بڑا خیال کر نماز نہ پڑھ لیے یار آؤ جی چلو نال نمازیاں نال ملاقات ہو جائے گی. آگے مسجد دے اندر اللہ والوں قاری صاحب ہے نہیں سن. جماعت کروان والے قاری صاحب ہے نہیں سی. ہن اذان ہو گئی ہے جماعت دا ٹائم ہو گیا. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا تسی اپنی ایمانداری نال مینوں یہ بات دسیا جی وہ جتنے او دے تے جانا نچھاور کرن والے اور او دیاں خوشامدہ کرن والے اور او دیاں تعریفاں دے پل بنن والے انہاں وچوں کوئی بندہ اس ایم این اے نو کدی نہیں کہے گا کہ تسی مصلے تے کھڑے ہو جاؤ. انہوں پتہ ہے کہ ایم این اے صاحب اس مصلے تے کھڑے ہون دے قابل ہی نہیں. انہوں پتہ ہے انہوں سورت اخلاص بھی نہیں ہوندی. انہوں پتہ ہے اس بات دا کدی نہیں کوئی کہے گا جناب مصلے تے کھڑے ہو جاؤ. او ایم این اے صاحب بھی وہ سارے سجے کھبے والے بھی دیکھ رہے ہیں بھی وہ کدھر چلے گئے مولوی صاحب. انہوں نے کہا جی وہ تو اج گئے نے گھر بھئی جماعت کنے کرانی ہے. آخر وہی حافظ حذیفہ صاحب کھڑے سن ایک پاسے سارے بیک زبان ہو کے کہندے نے حافظ جی آؤ مصلے تے کھڑے ہو کے جماعت کراؤ. اے چھوٹا جے حافظ اے جناب چھوٹی عمر دا حافظ مصلے تے کھڑا ہو گیا ہے. پچھے چودھری نمبردار وڈیرا حاجی صاحب جاگیردار وزیر صاحب صدر پاکستان وزیر اعظم اور سورت اخلاص نو غلط پڑھنے والے اور صحیح پڑھنے والے سارے پیچھے کھڑے نے جنہاں دے سامنے کوئی مکھی پر نہیں مار سکتی کوئی جناب ہل نہیں سکتا. اج جو ایک معصوم بچے دے پیچھے کھڑے نے اور پھر اللہ ذوالجلال نے اتنی عزت عطا فرمائی کہ او رکوع دے اندر گیا ہے تے اے رکوع دے اندر جان گے او سر سجدے تو اٹھائے گا تے اے سر سجدے تو اٹھائے گا. رب ذوالجلال دی قسم ہے جتنی دیر تک ایک چھوٹا حافظ سلام نہیں پھیرے گا دنیا دے کسے چودھری نو ہمت نہیں کہ اے دے تو پہلے سلام پھیر کے دکھائے. اور اس معمولی حافظ دی عزت اور عظمت پروردگار نے اگر دنیا تو منوائی ہے تو نسبت قرآن دی وجہ حق وہ جو سر چڑھ کر بولے ہیں. ان اللہ یرفع بہذا کوئی معمولی کلام الملوک ملوک الکلام بادشاہاں دا کلام بھی بادشاہی ہویا کردا ہے. یہ تھوڑا جہا کو نہیں چھڑ دے. ہاں جی حضرات ذرا توجہ کرنا. نبی پاک علیہ السلام اس دنیا تے انقلاب لے کے آئے سب تو بڑا انقلاب کائنات دے امام لے کے آئے تے آپ نے طریقہ کی اختیار کیتا ہے تبدیلی دا اور انقلاب دا. آئیے ذرا اللہ دے قرآن دے نال دل لگائیے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم
یتلو علیہم آیاتہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ایک بار سارے مل کے کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے اسی مومنہ تے احسان کیتا، حضرات مومنہ دے وچوں ہی اپنا محبوب پیغمبر پیدا فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے کائنات دے امام نے اسے معاشرے دے وچوں جس معاشرے نو اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے میرے پاک پیغمبر جی تواڈی آمد تو پہلے واضح گمراہی دے اندر مبتلا سن، اندھیر نگری دے اندر مبتلا سن، جہالت دے اندر مبتلا سن، انسانیت نام دی کوئی چیز نہیں سی۔ حضرات میرے پیغمبر نے باہروں لوگاں نو امپورٹ نہیں فرمایا، اسے معاشرے دے وچوں ایسے ایسے ہیرے تراشے کہ چشم کائنات نے دیکھے اللہ اکبر کبیرہ۔ آئے تے ابو بکر نکلے تے صدیق اکبر، آئے تے ابو بکر نکلے تے صدیق اکبر، آئے تے عمر ابن خطاب، نکلے تے فاروق اعظم، آئے تے عثمان ابن عفان، نکلے تے ذوالنورین، آئے تے علی ابن ابی طالب، نکلے تے حیدر مرتضیٰ، حضرات آئے تے خالد ابن ولید، نکلے تے سیف من سیوف اللہ، آئے تے ابن عمر، نکلے تے محدث اعظم، آئے تے ابن عباس، نکلے تے مفسر قرآن، آئے تے ابن مسعود، نکلے تے فقیہ اعظم، آئے تے ابو ہریرہ، نکلے تے سید المحدثین، آئے تے حنظلہ، نکلے تے غسیل الملائکہ، آئے تے حمزہ، نکلے تے سید الشہداء، اللہ اکبر، آئے تے ابو عبیدہ ابن الجراح، نکلے تے امین امت، آئے تے امیر معاویہ، نکلے تے کاتب وحی۔ اے میرے پیغمبر دی تبدیلی، اے میرے پیغمبر دا انقلاب، آئے تے رہزن، نکلے تے رہبر، آئے تے صحابی، نکلے تے صحابی، آئے تے خائن، نکلے تے امین، آئے تے چرواہے، نکلے تے حکمران۔ اللہ جی یہ تبدیلی کس انداز دے نال آ گئی؟ اللہ فرمان دے نے تبدیلی دا انداز کی سی یتلو علیہم آیاتہ، میرے پیغمبر نے اس معاشرے دے اندر اللہ ذوالجلال دے قرآن دیاں تلاوتاں فرمائیاں، قرآن نو پڑھیا اس معاشرے دے اندر، وَيُزَكِّيهِمْ، اور قرآن دیاں تلاوتاں کر کے معاشرے دی تطہیر فرما دیتی، کفر و شرک تو پاک کر دیتا ہے، بدعات اور خرافات تو پاک کر دیتا ہے، رسم و رواج اور جہالت تو پاک کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب دا قرآن پڑھ پڑھ کے میرے پیغمبر نے اس معاشرے نو پہلے پاک کیتا ہے، اس تو بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ برتن دے اندر معمولی جی بھی گندگی ہوئے تے او دے اندر تسی زمزم بھی پا دیو، او بھی نہ پاک ہو جائے گا۔ چیز نو پاک اور صاف رکھن واسطے برتن دا پاک اور صاف ہونا ضروری۔ میرے پیغمبر نے پہلے عقل و شعور دے برتناں نو پاک کیتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، کا دے نال یتلو علیہم آیاتہ، اللہ دے قرآن دے نال۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، نبی پاک علیہ السلام نے کائنات دے امام نے اللہ ذوالجلال دا قرآن پڑھیا، رہبر و رہنما نے اللہ دا قرآن پڑھیا، مقتدا اور پیشوا نے رب دا قرآن پڑھیا، معاشرہ پاک ہو گیا۔ ایسی جناب تطہیر ہوئی اسے معاشرے دی کہ 360 بتاں دے پجاری ایک اللہ ذوالجلال دے، ایک وحدہ لا شریک دے عبادت گزار بن گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گجراں والے دے اندر رہن والے
میرے پیارے مسلمان بھائی، اے اللہ دا قرآن ہے جو ایک انسان واسطے ضابطہ حیات ہے، اے اللہ دا قرآن ہے جنہیں اللہ ذوالجلال دا تعارف کروایا، اے اللہ دا قرآن ہے جنہیں حقیقی خالق اور مالک دی پہچان دسی، اے اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے جو دس رہا کہ زمین کنے بنائی، آسمان کنے بنایا، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین بھی اللہ ذوالجلال دی، آسمان بھی اللہ ذوالجلال دا، وما بینہما وما تحت الثری، درمیان والیاں ساریاں چیزاں بھی اللہ ذوالجلال دیاں، تحت الثری دا مالک بھی اللہ ذوالجلال ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ذوالجلال دی ذات ایسی ہے جو ہمیشہ تو زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے پروردگار عالم دی ذات ایسی ذات ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ ذوالجلال جنوں چان عزت عطا فرمان، جنوں چان ذلیل کر دین، ہر قسم دی خیر اللہ ذوالجلال دے حد دے اندر ہے۔ ایک قرآن اس بات دی تعلیم دے رہے آئے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، او لوگوں بڑی بابرکت ہے او ذات جدے حد دے اندر بادشاہیاں نے، مالک الملک ہے، مالک الاملاک ہے، بادشاہاں دا بادشاہ، شہنشاہاں دا شہنشاہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا توجہ کرنا اللہ ذوالجلال دے قرآن دے اوپر، ایک قرآن تعارف کروا رہے ہیں، قرآن تعارف کروا رہے آئے، وہ کائنات دے اندر زندگی گزارنے والو، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ ذوالجلال دے علم دے اندر ہر چیز ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تیریاں نگاہاں دی خیانت اور دو نمبری نو بھی جاندا ہے پروردگار، تیرے دلاں دے اندر چھپے ہوئے ارادیاں نو بھی اللہ جاندا ہے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سی، اللہ او آئی نا بی بی خولا آئی، نبی پاک علیہ السلام دے نال جھگڑے کرنے شروع کر دیتے، اور نال میری طرف بھی دیکھ رہی ہے کتے عائشہ میری بات نو سن نہ لوے، اللہ اکبر، اوے میں تے بی بی دی بات نو سن نہ سکی، میں قربان جاواں پروردگار دی قوت سماعت تے کہ رب العالمین نے عرش معلی دیاں بلندیاں تے بیٹھ کے اس بی بی دی بات نو سن بھی لیا، او دا جواب قرآن دے اندر نازل بھی فرما دیتا، قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ ایک قرآن دس رہے، قرآن دس رہے آئے، او لوگوں قرآن بات کہہ رہے آئے، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، اوہ کون ہے جڑا بے قراراں دیاں بے قراریاں نو دور کردہ ہے، کہ اللہ تو علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اللہ ذوالجلال دی ذات ایسی ہے جڑا مالک اعلان کر رہے آئے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ ذوالجلال دا قرآن بات کہہ رہے آئے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر انسان کائنات دی ہر چیز دا رزق اللہ ذوالجلال دے ذمے پریشان ہون دی بات نہیں، اللہ ذوالجلال دے ذمے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت شیخ سید الفت رحمت اللہ علیہ دی زبان دے اندر، نہ کریان نے کپڑے دی تیری دکانے، کسے پاسے تیرا نہ اونے نہ جانے، نہ ناتوں کے دفتر تو جانے سویرے، نہ ملنا دکانہ نہ کارخانے نے تیرے، تو نیندر جی نعمت بھی آپے بنائی، پر تینوں تے اج توڑی اونگی نہیں آئی، نہ پوک نہ تے نہ نیندر دا پیدا سوالے، خدا دی قسم تیرے والی کمالے، او ساڑے ایتھے گڈیاں ٹے پیندیاں نے، کتے وچ گڈیاں دے گڈیاں وجدیاں رہندیاں نے، او کتے کنا دے وچ پیندیاں نے آوازاں، بندے مار دیتے ہوائی جہازاں، کتے گرک سمندران دے وچ نے بحری بیڑے، کتے کشتیاں لیندیاں نے تھپیڑے، لیکن میرے اللہ جی کتنا اللہ عرفہ تیرا نظام ہے، کتنا پکا پیڈا اے سارا انتظام ہے، کدوں دا تو چند تے سورج نو بنایا، کدی نہیں کوئی آپس دے اندر ٹکرایا، تے کروڑاں دی تعداد اندر نے تارے، او بھی نہیں آپس دے وچ کھڑ دے بیچارے، اللہ اکبر، پہاڑاں دے ٹھوکے تو زمین تے نے کلے، او بھی کدی اپنی تھاواں تو نہ ہلے۔
حضرات ذرا توجہ کرنا، اللہ اکبر کبیرہ، اے پروردگار اللہ اکبر، اے قرآن دس رہے آئے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا، چاہے کسے نو بیٹے عطا فرما دوے، چاہے کسے نو بیٹیاں دے دوے، اللہ اکبر، اے اللہ ذوالجلال دے اختیارات دے اندر دنیا دی کسے طاقت نو اللہ نے اختیار نہیں دیتا، قرآن بات دس رہے آئے اللہ اکبر۔ پھر دیکھ لو طرح طرح دیاں شکلاں بنائیاں، شکلاں آپس دے اندر نہیں مل دیاں، کتنا بڑا اوک جناب کاریگر ہے، ارباں دی تعداد دے اندر انسان نے فنگر پرنٹ آپس دے اندر نہیں مل دے، اللہ اکبر، ہتھاں دے نشان آپس دے اندر نہیں مل دے، اس اللہ ذوالجلال نے کائنات بنائی، اللہ اکبر، قسمتاں آپس دے اندر نہیں مل دیاں، ایک باپ کے دو بیٹے، قسمت جدا جدا ہے، ایک سر پہ تاج پہنے، ایک در بدر گدا ہے، ایک سیپ کے دو موتی، ایک ہی شکم سے جائے، ایک پیس گیا کھرل میں، ایک تاج میں جڑا ہے، ایک پھول کی دو پتیاں ایک ہی جگہ سے کٹیاں، ایک نازنی کے گلے میں ایک کا دوا بنا ہے، ایک شاخ کی دو ٹہنیاں ایک ہی جگہ سے کاٹی، ایک آگ کے حوالے ایک کا آسا بنا ہے، ایک تھان کے دو کپڑے ایک ہی جگہ سے پھاڑے، ایک نازنی کے سر پر ایک کا کفن بنا ہے، ایک آنکھ کے دو قطرے ایک ہی جگہ سے اترے، ایک باعث جہنم ایک کا اجر بقا ہے۔ ایک قسمتاں بنان والا کون؟ قسمتاں بنان والا کون ہے؟ اللہ ذوالجلال دی ذات، پروردگار عالم دی ذات، اللہ اکبر کبیرہ۔ ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی ہور شریک نسانی کائیے، اور ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی ہور شریک نسانی کائیے، مرغی دے وچی انڈا نہ روشن دان صدا، روزی پہ ادم دے اوتھے ایک نگران صدا، روزی پہ ادم دے اوتھے ایک نگران صدا، دائی کیتی فٹ نہ رکھیا سچائے، باہر نکلیا چوں چوں کردہ بچائے۔ اور دیکھ پھر میرے اللہ نے جو بنیادی فہم و فراست عطا فرمائی ہے، بلی نو ویکھ کے ماں ول بھجدا نسدائے، آ گیا دشمن آ گیا ماں نو دسدائے، آ گیا دشمن آ گیا ماں نو دسدائے، اوہ سجن تے دشمن دی کنے گل سمجھائیے، سانجی ہور شریک نسانی کائیے۔ او میں اللہ اکبر، رب العالمین زندہ باد، خدا کے مسلک اہل حدیث مولانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب زندہ باد۔ حضرات ذرا توجہ دیکھ لو، تسی ہیں اس طرح حیران ہو کے ویکھ رہے ہیں جی میں پتہ نہیں بن کی گیا، کم از کم تکبیر دا نعرہ تے ایسا لگاؤ کہ لوگاں نو پتہ لگے بھی کوئی بندے حضرات ذرا توجہ کرنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک قرآن بات دس رہے رب المشرق والمغرب، رب المشارق والمغارب، رب المشرقین ورب المغربین، اللہ اکبر۔ زمین دا مالک اللہ، آسمان دا مالک اللہ، اوہ گجراں والے جدوں دی زمین اللہ نے بنائی، ایک انچ کوئی بندہ قبضہ نہیں کر سکیا، بڑے بڑے آئے زمین تے قبضے کرنے والے، بڑے بڑے آئے زمین دے مالک، بڑے بڑے آئے نسل در نسل دیوانی دے کیس لڑنے والے، کدھر گئے؟ کدھر گئے زمین دے مالک؟ کدھر گئے عاد اور سمود؟ کدھر گئے بڑے بڑے پہلوان اور بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے قلعے؟ اوہ لاہور دا شاہی قلعہ دیکھ لے، کدھر گئے بنان والے؟ کدھر گئے حفاظتی دستیاں نو مامور کرنے والے؟ اللہ اکبر۔ زمین اوتھے دی اوتھے موجود ہے، اوتھے دی اوتھے موجود ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، اوہ کوئی بندہ زمین تے قبضہ نہیں کر سکتا، کیونکہ زمین اللہ دی، زمین اللہ دی۔
اللہ ذل جلال نے بنائی اللہ دی ملکیت دے اندر اے دے اندر 1 انچ اضافہ نہیں کیتا جا سکدا 1 انچ کمی نہیں کیتی جا سکدی توجہ کرنا ذرا میری بات دے اوپر اج دنیا اپنی بے بسی دا اظہار کر دی کی کہندے نے کہندے جی منصوبہ بندی کرنی چاہیے جناب پاپولیشن بہت زیادہ ہو گئی تعداد بہت زیادہ ہو گئی بھائی تسی منصوبہ بندیاں کیوں کر دو زمین ہور بنا لو زمین ہور بنا لو تھوڑی جے زمین ہور بنا لو کتنے وسائل کتنی ترقیاں تسی کتنی ایجادات کر لیاں تھوڑی جی زمین بھی اور بنا لو اللہ اکبر کبیرہ وہ کتھوں بنان زمین دا ایک ذرہ نہیں کوئی بنا سکدا اللہ اکبر اے ہے میرا پروردگار جو اپنی حقانیت دس رہے آئے جو اپنی موجودگی دا ثبوت دے وہ زمین نو بنانا تے بہت بڑی بات ہے تسی جناب آواز نالو زیادہ تیز رفتار والے طیارے اور جہاز بنا لے روشنی نالوں زیادہ تیز آلے بنا لے میرا اللہ فرما رہے آئے او جنوں اور انسانوں دی جماعت میں رب قرآن دے اندر چیلنج دے رہے ہاں اگر تواڈے اندر طاقت ہے زمین و آسمان دے کنارے ہاں تو باہر نکل سکدے ہو تے نکل کے دکھاؤ فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان اللہ اکبر او نکلو زمین تو باہر اپنے طیارے نو دوڑاؤ اپنی مشین اپنے آلات نو دوڑاؤ نکلو زمین تو باہر نکل کے دکھاؤ اے بے بسی ہے انسان دی اور چیلنج اللہ دے قرآن دے سچے ثابت ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ حضرات میرے بھائی نے حکم دیتا ہے کہ میں اس حکم دی تعمیل کردہ چلا جاواں اللہ ذل جلال نے قسمتاں بنائیاں اوے کئی پیری وچ جوان دیسن کئی وچ جوانی بڈھے نے اوے کئی حکم چلاندے پھر دے نے کئی کھاندے پھر دے ٹھڈے نے اللہ اکبر اوے کئیاں تانگے جوگے پیسے نہیں کئی چڑھ جہازیں اڈے نے اوے کئیاں اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں کئی دین دے پھر دے چھٹے نے وا مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے اکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے اوے ہاتھ لایاں میلے ہونے کئی توے تو ہوندے کالے نے اوے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بڑے کرم والے نے او کئیاں لسی پیننوں لبدی نہیں کئیاں کتے بھی دودھی پالے نے اوے کتے سونے سونا ہی سونا ہے کتے کنا وچ نوالے نے کئیاں آنگے پرانے لائے نہیں کئیاں لا نویں بھی سٹے نے ہے اکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ ایک قرآن تعارف کروا رہا ہے وہ لوگوں اللہ ذل جلال دی ذات وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ اگر اللہ کسے تکلیف دے اندر مبتلا کر دین کسے پریشانی دے اندر مبتلا کر دین قرآن کہہ رہا ہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ اوے اللہ تو علاوہ دکھ تکلیف پریشانی نو کوئی دور نہیں کر سکدا ایک قرآن سانو دس رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیغمبر دیاں باریاں آئیاں تے قرآن نے تعارف کروا دیتے یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ باذنہ و سراجا منیرا اللہ اکبر ایتھے بھی میں جناب حکم دی تعمیل کردہ چلا جاواں سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں پر میرے آقا کا منصب جدا ہے سب نبیوں کے
کجا لم ترانی کجا شان اسرا کجا دشت ایمن کجا نور ادنا کجا طور سینہ کجا فلک اللہ کجا سیر احمد کجا سیر موسیٰ یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے عطا میں سخا میں نیم میں کرم میں گلستہ میں صحرا میں جنت میں یم میں کلیسا میں آتش قدا میں زمین پہ فلک پہ حرم میں عرب میں عجم میں کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے سب سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں پر میرے آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صف انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے میں لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں میں لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں ان کی عظمت کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے وہ قرآن تعارف کروا رہے ہیں میرے پیغمبر دا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک اے قرآن تعارف کروا رہے ہیں میرے پیغمبر دی عبادت دا یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اے قرآن تعارف کروا رہے ہیں میرے پیغمبر دے معراج دا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللہ اکبر اس قرآن نے دسیا حرمین دا تقدس کی ہے اس قرآن نے نماز دی بات کی تھی ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اس قرآن نے کیا ہے واتموا الحج والعمرۃ للہ اس قرآن نے کیا ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک قرآن بات کہہ رہا ہے تے مینوں ایتھے بات یاد آ گئی اوے مکہ مکہ ہی ہے تے بولو مدینہ مدینہ ہی ہے او گلی ہوندی مدینے دی گلی ہوندی مدینے دی ٹورن داتا مزہ آوندا سارے نہیں بول دے ایک باری اونچی کہہ دیو سارے اس طرح نہ کرو ایک باری ایک ہاتھ چوک کے کہہ دیو سبحان اللہ گلی ہوندی مدینے دی ٹورن داتا مزہ آوندا اے باغوں دے کھجوراں دے اے باغوں دے کھجوراں دے اور مرن تمہیں نہیں ڈردا اے موت ایک دن تے ہونی ہے مرن تمہیں نہیں ڈردا اے موت ایک دن تے ہونی ہے پر قبر ہوندی بقی دے وچی قبر ہوندی بقی دے وچی مرن داتا مزہ آوندا
اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ذرا توجہ کرنا, اے ساریاں عظمتاں دس رہے تے رب دا قرآن دس رہا ہے. اندھیرے ختم کیتے اللہ ذوالجلال نے, انسانیت نو عروج عطا فرمایا تے رب دے قرآن نے, اپنے مالک دا تعارف کروایا تے رب دے قرآن نے. صحابہ دی عظمت دے گیت گائے, اولئک هم المتقون, اولئک هم الفائزون, اولئک هم الراشدون, اولئک کتب فی قلوبہم الایمان ورضوان من اللہ اکبر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. تے رب دا قرآن, رب دا قرآن. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ذرا توجہ کرنا, پیار اور محبت دیاں باتاں کیتیاں تے رب دے قرآن نے, فاعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم. اوہ کیڑی بات ہے جڑی تینوں ضرورت ہوئے تے رب دے قرآن نے رہنمائی نہ کیتی ہوئے. پھر تو قرآن تو دور چلا گیا, وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس ضیاں جاتا رہا. اوہ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا گجراں والیا, اج اگر تورات اپنی اصل حالت دے اندر موجود ہوندی یہودیوں نو ضرور نافذ کردہ, اگر انجیل اپنی اصل حالت دے اندر موجود ہوندی عیسائیوں نو ضرور نافذ کردہ, لیکن انہوں نے تکلیف اس بات دی ہے کہ وہ اپنی اصل حالت دے اندر موجود نہ رہیاں. قرآن اپنی اصل حالت دے اندر موجود ہے. قرآن دا ایک ایک چیلنج انہوں نے ہلا رہا ہے, انہوں نے جھنجھوڑ رہا ہے, انہوں نے زمین تے پٹخ رہا ہے, انہوں دی تہذیب نو زمین بوس کر رہا ہے. اور کرو قبول قرآن دا چیلنج, کرو غلط ثابت قرآن دے کے لفظ نو, فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اللہ اکبر. تائیں تے میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں, مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ, اے قرآن دے نال آیاں بہاراں. مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ, اے قرآن دے نال آیاں بہاراں. پیغام اعلانو جنا سین لایا, نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں. میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے, اوے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے. تو قرآن دے نال, تو قرآن دے نال او دل نو لگا لے, اے قرآن دے وچی منافع ہزاراں. اللہ اکبر کبیرہ. تے میں جناب اپنی بات نو اختتام دی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہاں. توجہ کرنا ذرا میری بات دے اوپر. ایک قرآن ہے, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ اکبر. کتاب ہدایت, کتاب انقلاب. اللہ اکبر. دلاں دی دنیا نو بدل دین والی. اور کدی بھی معاشرے دے اندر تبدیلیاں بیریئر لگام دے نال نہیں آئیاں, دنیا نو پابند سلاسل کرم دے نال نہیں آئیاں. اگر تبدیلی لے کے آنا چاہندے ہو تے نظریات نو بدلو, سوچ نو بدلو. اللہ اکبر. سوچ بدل جائے گی, تبدیلی آ جائے گی. اے ہوئی طریقہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا. اور توجہ کرنا ذرا میری بات دے اوپر. اللہ اکبر کبیرہ. تائیں تے برطانوی دارالعوام دے اندر اس وقت دے وزیر نے, گلیڈ سٹون نے قرآن نو لہران دے ہویا یہ بات کہی سی, او لوگو اگر اسلام نو ختم کرنا چاہندے ہو پھر مسلمانہ دے کولوں اس قرآن نو کسے پاسے کر دے ہو. جب تک قرآن انہاں دے کول موجود ہے اس قوم نو شکست نہیں دیتی جا سکتی. اج تینوں اور مینوں قرآن تو دور کر دیتا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے مسلمان بھائی, قرآن دے نال تعلق, اپنے قرآن دے نال تعلق نو قائم کر. اللہ اکبر. رات دیاں تاریکیاں دے اندر, رات دیاں تاریکیاں دے اندر تیرے موبائل دے اندر تیرے کسے پیارے دا تینوں میسج آ جائے, تیریاں نیندراں اڑ جاندیاں نے, تو فوری طور تے اس میسج نو پڑھنا ہے, او دا رپلائی کرنا ہے. جب تک اس میسج نو پڑھ نہ لوے تینوں قرار نہیں ملدا, چین نہیں ملدا. او تو کیسا مسلمان ہے کہ تینوں زندگی دے 40 سال گزر گئے, 50 سال گزر گئے. اللہ اکبر. تیرے خالق اور
مالک دا میسج آیا ہے، اللہ ذل جلال دی چٹھی آئی ہے، اللہ دا لیٹر آیا ہے۔ اللہ اکبر، تو کدی پڑھیا ہی نہیں، تیرا رب تینوں کہنا کی چاہ رہا ہے، وہ تو کدی پڑھیا ہی نہیں، کدی تو غور و فکر ہی نہیں کیتا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ایک قرآن دے شکوے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، موبائل فون کسے کول ہے؟ جان دے ہو موبائل؟ اے کی ہے میرے کول؟ موبائل ہی ہے۔ یہ جدو اسی نواں لینے ہیں نا ڈبا پیک، ادوں اس ڈبے وچوں ایک موبائل نکلدا ہے، ایک بیٹری نکلدی، اور کی نکلدا؟ چارجر۔ دیکھنے سارا اینا وافد حذیفہ صاحب نو ایتا نہیں یاد جنہ سانو موبائل دے بارے سارا کچھ یاد۔ حضرات ذرا توجہ، چارجر، ہینڈ اور ایک چھوٹی جی کتاب نکلدی ہے جنہوں کہندے نے مینول بک۔ اس کتاب دے اندر لکھیا ہے کہ تسی اس موبائل نو استعمال کیویں کرنا، کیڑا کیڑا بٹن نپو گے تو موبائل جڑا وہ آن ہو جائے گا۔ بس میں اپنی آخری بات عرض کرنے لگی، کیڑا کیڑا بٹن نپو گے تے موبائل دا کیڑا فنکشن نکلے گا۔ یہ پورا سارا بایو ڈیٹا او دے اندر۔ او وکری گل ہے کہ اسی موبائل دے معاملے اندر عالم فاضل بڑے ہیں ماشاءاللہ، سانو پڑھن دی لوڑ نہیں کدی پئی، لیکن موبائل بنان والے نے او دے استعمال دا پورا طریقہ اس کتاب دے اندر لکھیا۔ ہن اس کتاب دی ہدایات دے مطابق اگر اسی قرآن نو اس موبائل نو استعمال کرانگے، او استعمال ہوئے گا صحیح چلے گا۔ اگر اپنی مرضی نال ایویں بے وقوفاں دی طرح بٹن نپی گئے، بڑی جلدی وہ خراب ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، موبائل بنایا ہے انسان نے، تے انسان نو کنے بنایا ہے؟ اللہ ذل جلال نے۔ انسان نے موبائل بنا کے او دے استعمال دا طریقہ ایک کتاب دے اندر لکھ کے او کتاب نال رکھ دیتی۔ اللہ ذل جلال نے انسان نو پیدا فرما کے اس انسان نے کیویں زندگی گزارنی ہے، آسمان تو ایک مینول بک اتاری ہے جہدا نام ہے قرآن مجید۔ کیویں انہیں استعمال کرنا ہے، کس طرح استعمال ہونا ہے، وہ قرآن دی ہدایت دے مطابق اگر اسی زندگی اپنی گزاراں گے کامیاب ہو جاواں گے، اور اگر اپنی مرضی دے نال بے وقوفاں دی طرح زندگی گزاری گئے تو تباہی اور ہلاکت ساڈا مقدر بن جائے گی۔ لو آخری شعر سن لو اور میں اپنی بات نو ختم کرن لگے ہاں۔ چنگی مندی اوے سجنا کولو تے 100 بار ہو جاندی، پر یار یاراں دا گلا نہیں کر دے، تے اصل پریت جنان دی، او علم دانا مان کریں تو، تے نہ آکھیں میں پڑے او جبار کہار صداوے، تے روڑ دے وے دودھ کڑے تے کالے والی او جد بگے آئے، تے موت سنیا آیا، اوے کر کچھ فکری قبر دا بیلی، تے کیوں دل کھیڑے لایا، تے شام پئی تے دیگر ویلا، اوے پنچھی گرانو آئے، او نہیں آندے پھر محمد، تے موت جنانو لے جائے، اوے سہ جوڑی میں سنگت دے ویکھے، تے آخر وتھاں پئیاں، او جناں دے بن
ایک پل نہیں سرین دے او شکلاں یاد نہ رہیاں. آخری میری یہ بات ہے، میرے دل دی یہ خواہش اور تمنا ہے کہ اے جڑی اکیڈمی ہے اللہ پاک انہوں دین اسلام دا عظیم گہوارہ اور مینارہ نور بنائے. اور اے بھی دعا کرو، کوئی قبولیت دا ٹائم ہوندہ ہے، میں مسافر آدمی ہاں، اے دعا درد دل نال کرو کہ جدوں آئندہ پروگرام ہوئے تے اے دی ایک عظیم و شان بلڈنگ بنی ہوئے. اور حضرت قاری صاحب فرما رہے سن کہ ساڈا ارادہ بھی ہے انشاءاللہ کہ اسی عید تو بعد اے دی تعمیر نو کرنی ہے. تو انشاءاللہ ہاں جی رمضان المبارک تو تسی سارے نے اے بات سوچنی بھی ہے اور انشاءاللہ کوشش بھی کرنی ہے. میں دعا کروں گا رستے دے اندر بھی تسی ہمت اور کوشش کرنی ہے، اللہ دی مدد شامل حال رہے گی انشاءاللہ الرحمن. آئندہ پروگرام ہوئے گا تے نویں بلڈنگ دے اندر ہوئے گا اور انشاءاللہ الرحمن اے پورا علاقہ جڑا ہے قرآن و سنت دی تعلیم دے نال اور زیور دے نال آراستہ اور منور ہو جائے گا. اللہ پاک سب دیاں محنتاں قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.